الله الرحمن الرحيم. باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغليظ على من عارضه. یہ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا ترجمۃ الباب اپنے مقدمے میں قائم فرمایا ہے، اور اس ترجمۃ الباب کے تحت بھی 11 احادیث انہوں نے ذکر فرمائی ہیں جو اس مضمون سے متعلق ہیں۔ انہوں نے عنوان قائم کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعظیم، اور جو حدیث کی مخالفت کریں ان کے لیے شدت اور سختی کا بیان۔ اس سے پہلے ترجمۃ الباب میں سنت نبوی کی اتباع کی اہمیت، منہج نبوت پر قائم رہنے کی افادیت اور اہمیت کو انہوں نے بیان فرمایا تھا۔ یہاں حدیث رسول کی تعظیم کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ کا عمل یا حضور کا کوئی فعل انسان کے سامنے آئے تو ایک بندہ مومن کے اوپر یہ واجب اور ضروری ہے کہ وہ اطاعت کے ساتھ، ادب اور تعظیم کے ساتھ اپنے سر کو جھکا دے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول یا عمل کی تعظیم ظاہر سے، باطن سے، اپنے عمل سے، اپنی فکر سے، اپنی سوچ سے، ہر لحاظ سے اس کو تعظیم کرنا چاہیے۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو شخص حدیث رسول کی مخالفت کرتا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول یا کسی فعل کے مقابلے میں کچھ اور ترجیح دینا چاہتا ہو، احادیث میں اس کے لیے وعید بھی آئی ہے، اس کے ساتھ سختی سے پیش آنے کا اشارے وارد ہوئے ہیں، اور بہت سے حضرات صحابہ نے ایسے شخص کے ساتھ بڑی سختی اور شدت اور غلظت کو باقی رکھا ہے، اس کے ساتھ ایسا تعامل کیا ہے جو سختی پر مبنی ہے۔ چنانچہ یہاں 11 روایات میں امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی مضمون بیان کیا ہے۔ دیکھو، حدیث کی تعظیم یا قول نبوی اور فعل نبوی کی تعظیم دو طرح سے ہوتی ہے، ظاہر سے بھی ہوتی ہے، باطن سے بھی ہوتی ہے۔ ظاہری تعظیم بھی ہوتی ہے اور باطنی تعظیم بھی ہوتی ہے، علمی تعظیم بھی ہے، عملی تعظیم بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری تعظیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، حضور کا کوئی فعل سنایا جائے، اس کے سامنے تذکرہ کیا جائے، تو بندہ مومن کو چاہیے کہ اس قول کا، اس حدیث کا ایسے احترام کرے جیسے کہ وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر گویا کہ سن رہا ہے۔ علماء نے حدیث کی ظاہری تعظیم کی بہت مثالیں قائم کی ہیں، بلکہ نایاب اور نادر مثالیں قائم کی ہیں۔ آپ اس سلسلے میں محدثین کے عمل کو دیکھیے کہ وہ حدیث کی کیسی تعظیم فرماتے تھے، مجلس حدیث کی کیسی تعظیم کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب حدیث پڑھانے کے لیے بیٹھتے تھے، تشریف لاتے تھے مسجد میں مسند حدیث پر درس دینے کے لیے، تو ایسے ہی عام حالتوں میں نہیں آ جاتے تھے، بلکہ حدیث کی شدت تعظیم کا ان کا حال یہ تھا کہ وہ غسل کرتے، اچھے کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے، عمامہ سر پر رکھتے، اور مجلس حدیث میں خوشبو کے لیے عود کی لکڑی جلائی جاتی تھی تاکہ اس کی خوشبو دور تک پھیلے۔ وہاں کسی کی آواز نہیں سنائی دیتی تھی، درس حدیث میں کوئی شور نہیں ہوتا تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ حدیث رسول کی مجلس کی اتنی زیادہ تعظیم کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو بہت مبالغہ سا محسوس ہوتا ہے۔
تو انہوں نے فرمایا تھا اريد ان اعظم حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حدیث رسول کی تعظیم کرنا چاہتا ہوں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ واقعتاً حدیث رسول اور مجلس حدیث کا یہ تقاضا ہے کہ انسان اس کے ساتھ با ادب، متواضع اور انتہائی فروتنی کے ساتھ، ادب کے ساتھ حدیث اور احترام کے ساتھ حدیث پڑھنے پڑھانے کے لیے بیٹھتا ہو، حدیث سنتا ہو۔ تو ظاہر حدیث کی یعنی حضور کے قول اور آپ کے فعل کی، اور جس مجلس میں حضور کے قول اور فعل کا تذکرہ ہوتا ہو، اس مجلس کی تعظیم، اس کا ادب، اس کا احترام ملحوظ رکھنا، یہ ہمارے محدثین کا شیوا، ان کی عادت، بلکہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا طریقہ اور ان کا منہج رہا ہے۔ سینکڑوں محدثین، ہزاروں محدثین کی جو بھی تاریخ میں گزرے ہیں، الگ الگ اسالیب اور طریقوں سے تقریباً سب کا حال یہی تھا کہ وہ غایت درجے تعظیم ملحوظ رکھتے تھے حدیث رسول کی۔ اسی لیے بعض علماء نے یہ اشارہ کیا ہے کہ جب حدیث پڑھی جائے، حدیث کا درس ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور آپ کے فعل کا تذکرہ کیا جائے، تو انسان کو اس طرح مؤدب، متواضع ہو کر بیٹھنا چاہیے گویا کہ وہ حضور کی مجلس میں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے اور آپ کی زبان مبارک سے وہ ارشادات خود سن رہا ہے۔ اسی تصور کے ساتھ ہمارے علماء اور محدثین نے حدیث کی غایت درجے تعظیم ملحوظ رکھی ہے، اور ان کے عجیب و غریب واقعات ملتے ہیں جن کو کتب سیر میں اور کتب تراجم میں دیکھا جا سکتا ہے۔ تو ایک تو ہوتی ہے ظاہری تعظیم، یعنی جب حضور کا ارشاد سنایا جائے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ذکر کیا جائے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کوئی حدیث ذکر کی جائے، تو انسان ان الفاظ کا، ان روایات کا اور اس مجلس کا بھرپور ادب و احترام ملحوظ رکھے، تواضع ملحوظ رکھے۔ ایک ہوتی ہے باطنی تعظیم، یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول، آپ کا کوئی فعل بندہ مومن کے سامنے آئے تو وہ اس کی تصدیق کے لیے، اس پر عمل کے لیے اپنے آپ کو جھکا دے، اپنے سر کو اس کے آگے جھکا دے، سر تسلیم خم کر دے، اور اس کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ جب بھی وہ حضور کا ارشاد سنے، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور آپ کا قول ہے وہ ہماری زندگی کے لیے رہنمائی ہے، اور وہ سر تا سر رحمت ہی رحمت ہے۔ انسان حضور کی حدیث، آپ کا قول اور آپ کا عمل سننے کے بعد اپنے اندر یہ جذبات محسوس کرتا ہو، انسان اپنے اندر یہ کیفیت محسوس کرتا ہو، اس کا نام ہے حدیث رسول کی باطنی تعظیم یا عملی تعظیم۔ یہ مناسب نہیں ہے کہ حدیث رسول کسی کے سامنے پیش کی گئی اور کسی بھی نوعیت سے، کسی بھی اسلوب سے انسان اس کا معارضہ اختیار کرتا ہو، اس کی مخالفت اختیار کرتا ہو۔ اگر حدیث سامنے آئی، حضور کا قول اور آپ کا ارشاد یا آپ کا عمل کسی کے سامنے آیا، اور پھر انسان یہ کہنے لگے میری تو یہ رائے ہے، یا مجھے یہ عمل یا یہ قول پسند نہیں ہے، یا میں یہ سوچتا ہوں، یا فلاں کا قول یہ ہے، یا دوسرا نظریہ یہ ہے، یا کوئی قابل غور پہلو حدیث کے مقابلے یہ ہے، اس طرح کی باتیں اور ایسے تصورات اور ایسا کردار اور عمل جو انسان اختیار کرے، وہ گویا حدیث رسول سے معارضہ کر رہا ہے، اس کی مخالفت کر رہا ہے، جو کسی حال میں مناسب نہیں ہے۔ اس سلسلے میں بھی ہمارے علماء، فقہاء، محدثین، حضرات صحابہ، ان سے حیرت انگیز واقعات منقول ہیں۔ مشہور واقعہ ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ،
انہوں نے کسی سے ایک مجلس میں تذکرہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں لوکی پسند ہوتی تھی، آپ اس کو پسند فرماتے تھے۔ اس شخص نے فوراً کہا کہ مجھے تو پسند نہیں ہے۔ یہ ایک نوعیت سے اپنے اسلوب میں حدیث کے مقابلے اپنے آپ کو پیش کرنا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ حدیث کی نافرمانی کر رہا تھا کہ بھائی حضور کا جو یہ عمل تھا مجھے یہ اچھا نہیں لگتا، وہ حدیث غلط ہے، میں نہیں مانتا، یہ تو اس نے نہیں کہا تھا۔ اس نے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سامنے آنے کے بعد اپنا منفی عمل پیش کیا جو اس صورتحال کے اور اس موقع اور محل کے بالکل مناسب نہیں تھا۔ تو حضرت قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اندر تشریف لے گئے، تلوار اٹھا کر لائے اور اس سے کہا کہ تمہاری گردن اڑا دی جائے گی اگر تم نے توبہ نہ کی، تمہارے اوپر ارتداد کا خطرہ ہے۔ حضرات صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا آپ کے کسی عمل کے مقابلے کسی اور چیز کو ترجیح دینے یا اس کو اختیار کرنے پر بہت سخت موقف اختیار کیا ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھیں گے چند مواقف۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا ایک موقف ملتا ہے کہ وہ ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے اور اذان کے بعد وہاں کے مؤذن نے تثویب شروع کر دی۔ تثویب کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ ایسے کلمات اس نے پڑھنا شروع کیے جو اذان کے بعد ایک نئی اختراع اور ایجاد تھے، حدیث سے اس کا ثبوت نہیں تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے مسجد میں جماعت کی نماز پڑھنے کے بجائے اپنے ساتھی سے یہ کہا تھا اخرج بنا من هذا المبتدع، بھائی اس بدعتی کے پاس سے ہم کو لے چلو، ہمیں یہاں نہیں نماز پڑھنا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک واقعہ ملتا ہے غالباً خلافت بنو امیہ کے زمانے کا، کہ انہوں نے اپنے زمانے کے ایک امیر اور حاکم کو دیکھا کہ وہ جمعے کا خطبہ مسجد میں بیٹھ کر دے رہے تھے۔ چونکہ غالباً اٹھنے میں یا کھڑے ہونے میں پریشانی ہوگی بدن کے بھاری ہونے کی وجہ سے، اس لیے وہ کرسی پہ بیٹھ کر خطبہ دینے لگے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے وہی مسجد میں فرمایا انظروا الى هذا الخبيث يخطب قاعدا ويخالف سنة النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اس خبیث کو دیکھو، حضور کی سنت کی مخالفت کرتے ہوئے بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے، اور مسجد سے نکل گئے۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے لے کر ما بعد کے دور میں محدثین کا، فقہاء کا، علماء کا، تقریباً سب کا یہ موقف رہا ہے کہ حدیث رسول کے مقابلے انہوں نے کسی معارضے کو، کسی مخالفت کو، قولی ہو یا عملی، انہوں نے بالکل گوارا نہیں کیا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ یہ ایک مومن کا فرض ہے، اس کے اوپر واجب ہونے والی ایک ذمہ داری ہے، ایمانی، اسلامی، روحانی۔ حدیث کا تقاضا ہے کہ جب حضور کا کوئی قول سامنے آئے تو ظاہراً بھی تعظیم کرے اور اس کے آگے عمل کرنے کے لیے اطاعت کے جذبے کے ساتھ سر جھکا دے، یہ حدیث کا تقاضا ہوتا ہے۔ ایک بات اور بھی یاد رکھیے، حدیث رسول کی مخالفت کسی بھی عنوان سے کی جائے، کسی بھی اسلوب میں کی جائے، کسی بھی دلیل کی بنیاد پر کی جائے، وہ کسی حال میں جائز نہیں ہے۔ بسا اوقات ماضی کی تاریخ میں بھی ایسا ہوا ہے اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ علمی دلائل کی روشنی میں حدیث رسول کی مخالفت بہت خوشنما عناوین کے ساتھ کرتے ہیں۔ مثلا زمانے قدیم میں بہت سے ایسے طبقات، ایسے فرقے اور ایسی شخصیات اور افراد رہے ہیں جو حدیث کی مخالفت کرتے تھے، حدیث کی حجیت کا انکار کرتے تھے، اس پر عمل کو درست نہیں قرار دیتے تھے، اس خوبصورت عنوان کے تحت کہ وہ قرآن مجید کو اہمیت دیتے ہیں، وہ قرآن پر عمل کرنے والے ہیں، جو کچھ قرآن سے ثابت ہے وہ اس پر عمل کریں گے، اور وہ اپنے آپ کو اہل القرآن کہتے تھے۔
لیکن ہمارے علماء نے ان کو منکرین حدیث کا نام دیا تھا. ان کی پوری ایک تاریخ ہے جنہوں نے بڑے بڑے خوشنما دلائل اور عناوین کے ساتھ حدیث کی حجیت کا انکار کیا، حدیث کا معارضہ کیا، اور اس کو کبھی ناقابل استدلال قرار دیا اور کبھی اس پر عمل کو ترک کیا ہے. یہاں جو ترجمۃ الباب امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمایا ہے، دراصل اس سے اسی کی تنبیہ اور اسی بات کا اشارہ کرنا مقصود ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سامنے آئے اس کے آگے ادب، تعظیم، تواضع کے ساتھ انسان کو سر جھکا دینا چاہیے، اطاعت کے جذبے سے سرشار ہو جانا چاہیے، اور جو کوئی بھی اس کی مخالفت کرتا ہو اس کے ساتھ سخت موقف اختیار کرنا چاہیے. کوئی رشتہ دار ہو، کوئی عزیز ہو، قریبی ہو، دوست ہو، اس معاملے میں کسی کے ساتھ رو رعایت بالکل مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے. اس ترجمۃ الباب کے تحت امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے 11 احادیث ذکر کی ہیں. میں ایک ایک حدیث پڑھتا ہوں اور اس کا ترجمہ کرتا ہوں، جہاں تشریح کی ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ اس کی تشریح بھی ساتھ ساتھ کر دوں گا. فرماتے ہیں وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا زید بن الحباب عن معاویة بن صالح قال حدثني الحسن بن جابر عن المقدام بن معدي كرب الكندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله سبحانه. فرماتے ہیں حضرت مقدام ابن معدی کرب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریب ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ کوئی انسان اپنے تخت پر ٹیک لگائے ہوئے، تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا ہوگا، وہ میری کوئی حدیث بیان کرے گا اور یوں کہے گا، اے لوگو بیننا و بینکم کتاب اللہ عز وجل، ہمارے اور تمہارے درمیان بس اللہ کی کتاب کافی ہے. جو کچھ ہم اس میں حلال چیزیں دیکھتے ہیں، پاتے ہیں، ہم اس کو حلال سمجھیں گے، اور جو اس میں حرام دیکھتے ہیں، حرام پاتے ہیں، ہم اس کو حرام قرار دیں گے، اس کو اختیار کریں گے. سن لو، جو کچھ اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے. یہ آخری جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی حجیت اور اس کے تشریعی مقام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ذکر فرمایا ہے. سنو، جو کچھ اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ نے حرام قرار دیا. اس کی تشریح سے پہلے میں دوسری حدیث کا بھی ترجمہ کر دیتا ہوں، چونکہ دوسری حدیث بھی اسی مفہوم میں ہے. وبه قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا سفيان بن عيينة في بيته أنا سألته عن سالم أبي النضر ثم مر في الحديث قال أو زيد بن أسلم عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. عبید اللہ ابن ابی رافع اپنے والد سے ذکر کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا الفین احدکم متکئا علی اریکتہ، میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ اپنے تخت پر، تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے ہو. اریکہ کہتے ہیں تخت کو بھی کہتے ہیں، مسہری کو بھی کہتے ہیں، اور تکیے کو بھی کہتے ہیں. گاؤ تکیہ. یأتیہ الامر مما امرت به، اور اس کے پاس میرا کوئی قول، میری کوئی حدیث پہنچتی ہے تو مما امرت به، جس کا میں نے حکم دیا یا جس بات سے میں نے روکا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے لا ادری، بھائی حدیث کو میں نہیں جانتا، جو کچھ اللہ کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں ہم اس کی اتباع کریں گے. یہ دونوں روایات تقریباً ایک ہی مفہوم کی ہیں، جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی فرمائی،
اس کا تذکرہ فرمایا کہ زمانہ مستقبل میں ایسے افراد پیدا ہوں گے جو حدیث کے مقام اور اس کی حجیت کا انکار قرآن مجید کو اہمیت دیتے ہوئے کریں گے۔ ان کے پاس ایک خوشنما عنوان ہوگا کہ ہم اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کے مکلف ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مانتے ہیں، اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام سمجھتے ہیں، جنت میں جانے کے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ ایسے خوشنما عنوان کے ساتھ، ایسے خوشنما الفاظ کے ساتھ، ایسے خوشنما اور خوبصورت بینر تلے وہ حدیث کا انکار کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشین گوئی اور ان کے وجود کا اشارہ کرنے کے بعد ایک بات ارشاد فرمائی ہے، الا وانما حرم رسول اللہ مثل ما حرم اللہ، سن لو جو کچھ اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ بہت قابل غور جملہ ہے جو حدیث کی تشریعی قانونی حیثیت اور حجیت کو بہت صفائی کے ساتھ بتاتا ہے۔ دیکھو، ہمیشہ یاد رکھو، حدیث بھی اللہ کی جانب سے آئی ہوئی وحی ہے، جس کو وحی غیر مطلوع کہتے ہیں، جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، لیکن اس کے معانی، اس کا مفہوم اللہ کی طرف سے نبی کے پاس القا کیا گیا ہے، نبی کو عطا کیا گیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہی ان کی جانب القا کیا ہے، تب نبی نے اپنی زبان سے ان معانی اور مفاہیم کو ادا کیا ہے۔ تو وحی الفاظ کے ساتھ بشکل قرآن اللہ کے رسول پر نازل ہو یا کچھ چیزوں کے معانی حضور پر القا کیے جائیں، آپ کے دل میں ڈالے جائیں، آپ اس کو اپنی زبان سے ادا کریں، مصدر کے لحاظ سے کہ دونوں چیزیں اللہ کی جانب سے آئی ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں یہ بات بہت صفائی کے ساتھ ذکر کی گئی ہے، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی جو کچھ بھی بولتے ہیں، جو کچھ بھی کہتے ہیں، وہ اللہ کی جانب سے آئی ہوئی وحی ہوتی ہے، وہ اللہ کی جانب سے آیا ہوا ایک اشارہ ہوتا ہے، زبان نبی کی ہوتی ہے۔ تو اس آیت سے اور اس روایت سے اور اس جیسی اور روایات سے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا یہ ارشاد فرمایا، الا وانی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، سنو مجھے قرآن بھی دیا گیا اور قرآن کے ساتھ قرآن جیسی چیز بھی عطا کی گئی، یعنی قرآن جیسا دوسرا اللہ کا فرمان، اللہ کے احکام، اللہ کی جانب سے آئی ہوئی تشریع اور قوانین جو قرآن کی شکل میں نہیں ہے وہ بھی میرے پاس ہیں، مجھے عطا کیے گئے ہیں۔ وہ کیا چیز ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ حدیثیں ہیں۔ تو سینکڑوں احادیث سے حدیث کی حجیت اور اس کے مقام تشریعی، اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ حدیث کا کیا مقام ہے۔ حدیث کا مقام یہ ہے کہ وہ بھی بلحاظ مصدر کہ کہاں سے آئی ہے بالکل برابر ہے، قرآن بھی اللہ کی جانب سے، احادیث بھی اللہ کی جانب سے۔ ہاں، قرآن کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، حدیث کے الفاظ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہیں۔ دوسری ایک اور بات یاد رکھیے، ثبوت کے لحاظ سے قرآن مجید قطعی الثبوت کہلاتا ہے، یعنی قرآن مجید جن واسطوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک پوری امت میں منتقل ہوا ہے، وہ واسطے قطعی ہیں، ان میں ادنیٰ سے بھی کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں، وہ سب متواتر ہیں، اور اس قدر کثرت سے وہ واسطے ہیں کہ ان واسطوں پر کبھی بھی نہ کسی نے شک کا اظہار کیا ہے نہ ممکن ہے، اس لیے کہ ہر نسل میں لاکھوں کروڑوں لوگوں نے اپنی پہلی نسلوں سے اسی طرح سے سنا ہے اور اس کے بعد کی نسلوں تک اسی طرح منتقل کیا ہے۔ تو قرآن مجید تو قطعی الثبوت کہلاتا ہے، البتہ احادیث وہ ظنی الثبوت کہلاتی ہیں، اس لیے کہ اس کو روایت کرنے والے، اس کو بیان کرنے والے روات کی تعداد کم و بیش ہوتی رہی ہے۔ اگر کسی روایت کے روات کی تعداد میں خوب کثرت پائی گئی، اعلیٰ درجے کے ضبط و اتقان والے روات پائے گئے، ظاہر ہے کہ اس کا درجہ اور مقام بلحاظ سند، بلحاظ روات، بلحاظ ثبوت مختلف ہوگا۔
ان روایات کے مقابلے جن کو روایت کرنے والے تعداد میں کم ہوں یا ضبط و اتقان میں ناقص ہوں. تو اس لیے احادیث کو ظنی ثبوت تو کہا جاتا ہے. ظنی کا مطلب ہمیشہ یاد رکھیے، بعض لوگ یہاں پریشان ہوتے ہیں، مشکوک نہیں ہیں. ظنی کا مطلب ہرگز مشکوک نہیں ہے. یعنی جو ہم لوگ اردو زبان میں مشکوک سمجھتے ہیں، ظنی سمجھتے ہیں، یہ اردو کا لفظ نہیں ہے، بلکہ عربی زبان میں ظن کا مطلب یہ ہوتا ہے جس میں احتمالات پائے جاتے ہوں، جس میں احتمالات پائے جاتے ہوں اور پھر اس کے ثبوت کے یقین کے لیے کچھ خارجی دلائل کی ضرورت پڑتی ہو. اب اگر کسی سے یہ کہا جائے کہ یہ قرآن کی آیت ہے تو انسان کو اس کے ثابت شدہ ہونے میں، جاہل انسان بھی ہے تو اسے شبہ نہیں ہوتا. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ یہ حدیث ہے، حضور کا قول ہے، تو انسان کو اطمینان صرف حدیث رسول سن کر نہیں ہوتا جب تک اس کو یہ نہ بتا دیا جائے کہ یہ حدیث فلاں کتاب کی ہے، اس کو روایت کرنے والے ایسے لوگ ہیں. تو انسان کو ایک گونا اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ ہاں بھائی بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کا مطلب صحیح ہے. اور پھر جو اور گہرا علم رکھنے والے ہیں ان کے سامنے جب روات کی کیفیت آتی ہے کہ یہ تو سلسلۃ الذہب جیسی سند سے منقول ہے جس کے سارے روات اعلیٰ درجے کے ہیں، تو انسان کو مزید یقین حاصل ہوتا ہے. اصطلاحی لحاظ سے ظنی اس کو کہتے ہیں جس کے ثبوت کے یقین کے لیے خارجی دلائل کی ضرورت پڑتی ہو اور اس میں احتمال پایا جاتا ہو. جب تک ان خارجی دلائل کو نہ دیکھ لے تب تک اس کی قطعیت کا یقین نہ ہو. یہ مطلب ہوتا ہے ظنی کا. ظنی کا مطلب مشکوک ہرگز نہیں ہوتا. تو حدیث اور قرآن میں بحیثیت ثبوت کے تو فرق ہے، لیکن واضح رہے کہ واجب العمل ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے. قرآن بھی واجب العمل، حدیث بھی واجب العمل. قرآن سے جو ثابت ہوگا اس کی بھی اتباع کی جائے گی، حدیث سے جو ثابت ہوگا اس کی بھی اتباع کی جائے گی. دونوں میں تفریق جائز نہیں ہے. اسی کا اشارہ اس لفظ میں چھپا ہوا ہے، الا وانما حرم رسول اللہ مثل ما حرم اللہ. جو اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے وہ اپنے واجب العمل ہونے میں، واجب الاتباع ہونے میں بالکل ایسے ہے جیسے کہ اللہ نے حرام قرار دیا ہو. اب آپ دیکھیے کہ دسیوں چیزیں ایسی ہیں جن کو احادیث میں حرام قرار دیا گیا ہے، قرآن میں اس کا ثبوت نہیں ملتا. مثلا کل ذی مخلب من الطیور، وہ پرندے جو ذی مخلب ہوتے ہیں یعنی جن کے ناخن مڑے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ پنجوں میں پکڑ کر کھاتے ہیں، ان پرندوں کا گوشت کھانا جائز نہیں، حرام ہے. یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ حدیث سے ثابت ہے. یا سباع اور درندے، ان کا گوشت کھانا جائز نہیں، قرآن میں تو اس کا کہیں تذکرہ نہیں ہے، تو پھر کیسے ناجائز ہے؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے. ویسے ہی فرائض کا مسئلہ ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو قرآن سے ثابت نہیں ہے لیکن وہ فرض ہیں، وہ حدیث سے ثابت ہیں. اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تو صرف یہ فرمایا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. لیکن نماز کے اوقات کیا ہوں گے، نماز کی ترتیب کیا ہوگی، رکعات کتنی ہوں گی، اس میں کیا پڑھا جائے گا، کون سی رکعت میں کیا ترتیب رہے گی، اس کے فرائض کتنے ہوں گے، اس کے سنن اور مستحبات اور واجبات کیا ہیں، نماز فرض نمازیں کیا ہیں، نماز کے توابع سنتیں کیا ہیں، اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. رکوع تو قرآن نے مطلق کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو. رکوع کی کیفیت کیا ہوگی، سجدے کی کیفیت کیا ہوگی، قومہ کی کیفیت کیا ہوگی، قعدے کی کیفیت کیا ہوگی، یہ ساری کی ساری تفصیلات صرف حدیث سے ملتی ہیں. قرآن نے تو کہا ہے کہ زکوٰۃ دو. زکوٰۃ کن اموال پر واجب ہوگی، کس مال پر کتنی مقدار زکوٰۃ کی ادا کی جائے گی. اموال نامیہ، جن کو شریعت نے اموال نامیہ کہا ہے، وہ کون کون سے اموال ہوں گے، جانوروں پر کتنی زکوٰۃ ہے، کس مقدار میں ادا کی جائے گی، کون کون سے جانور وصول کیے جائیں گے، یا
اموال پر زکوٰۃ کی مقدار کتنی ہوگی، کھیتی میں زکوٰۃ کی کتنی مقدار ہوگی، عشر کی تفصیلات کیا ہیں، یہ سینکڑوں مسائل ہیں جس کا تذکرہ قرآن مجید میں نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا تھا، اپنی عمر مبارک میں آپ نے ایک ہی حج فرمایا، اور آپ نے اس حج کے موقع پر فرمایا تھا کہ اے لوگو، مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو، مجھے دیکھ لو کہ میں کیسے حج کے مناسک ادا کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میری آئندہ سال تم سے ملاقات نہ ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے ادا کیا تھا، وقوف کا طریقہ کیا ہے، وہاں کے اعمال کیا ہوں گے، مینا میں کیا کرنا ہے، طواف کی کیفیت کیا ہوگی، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری انتظامی، قانونی، تشریعی، حکمی جتنی تفصیلات ہیں جزوی، یہ ساری کی ساری احادیث سے ثابت ہیں۔ ان میں کوئی چیز فرض ہے، کوئی چیز واجب ہے، کوئی چیز سنت ہے، کوئی مستحب ہے، کوئی ادب ہے، اس کے درجات ہیں ان کے ثبوت کے لحاظ سے اور ان احکام کی نوعیتوں کے لحاظ سے۔ لیکن الا وانما حرم رسول اللہ مثل ما حرم اللہ، کہ اللہ کے رسول نے جس کو حرام قرار دیا، جس کو ضروری قرار دیا، جس بات پر عمل کرنے کو ضروری قرار دیا، دونوں اپنے واجب الاتباع ہونے میں، واجب الاتباع ہونے میں، واجب الاطاعت ہونے میں، واجب العمل ہونے میں دونوں برابر ہیں۔ کوئی تفریق کسی دلیل، کسی حجت کی بنیاد پر اس میں معمولی سی بھی جائز نہیں ہے۔ یہ ان دونوں روایات کا اور ان احادیث کا خلاصہ تھا، جس کو میں نے اس وقت آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا ہے۔ غالباً زوم کا وقت ختم ہو رہا ہے، شاید ایک آدھ منٹ اس میں باقی ہوگا، ممکن ہے کہ فوراً کٹ جائے، تو